أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جو اس حال میں مرے، یعنی اس عقیدے پہ مرے، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہو، وہ غیر اللہ سے سوالی بنتا ہو، سبحان اللہ، عقل سلیم اگر موجود ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق، اور وہ بھی فوت ہو جانے والی، وہ بھی مر جانے والی، وہ بھی جو قبر میں دفن ہو چکی ہو، اس کے سامنے آئے اور اس کو پکارے۔ کیا کسی عقل مند انسان نے یہ منظر کبھی کسی جانور کا بھی دیکھا کہ جانور اپنے جیسے ایک مردار جانور کے پاس آئے جو مر چکا ہے اور اس کے سامنے آ کر اپنی حاجات پیش کرے؟ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے۔ لیکن افسوس، آج اسلام کا چولا پہن کر، اسلام کا نام لے کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جو اپنے پیروں فقیروں بزرگوں بابوں کی قبروں پر آتے ہیں، وہ پیروں فقیروں بابے اور شیخ و حضرت جو فوت ہو کر منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، جو اتنے لاچار اور اتنے کمزور تھے فوت ہونے کے بعد کہ اپنی لاش کو خود مٹی میں نہ چھپا سکے، لوگوں نے ان کی لاش کو قبر میں مٹی میں اتارا، ان کی قبر پہ آ کر کہتے ہیں یہ تیرے مانگنے والے آئے ہیں، یہ تیرے ماننے والے آئے ہیں، یہ پریشانی غم اور دکھ لے کر آئے ہیں، یہ تیرے سوالی بن کے تیرے در پہ کھڑے ہیں۔ وہ جو فوت ہونے کے بعد زندوں کا محتاج تھا کہ اس کے کپڑے اتارے جاتے، اس کو غسل دیا جاتا، اسے کفن دیا جاتا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی، اسے قبر میں رکھا جاتا، وہ جو زندوں کا محتاج تھا، اب وہ قبر میں جانے کے بعد اتنی طاقتوں کا مالک ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ زندہ انسان اس کے در پہ آتے ہیں، مرے ہوئے کے در پہ، اور اس کے در پہ آ کر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ، یا حضور غریب نواز یہ تمام غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں غریب نواز، آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں، ان کی حاضری قبول فرمائیے، یہ جو بھی التجائیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے۔ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، دیر اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ اس ماں کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس سڑک کو کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ، یا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے، حج بیت اللہ روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے، کرم شامل حال رکھیے غریب نواز، یہ آپ کے دربار کے سوالی، آپ کی چوکھٹ کے بھکاری، آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، ان کی جھولیاں ان کے مقصد مرادوں سے بھرنی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص آتا ہے اپنے پیر کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے لیے شفا مانگتا ہے، دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے میں 50 سال سے میرا بھائی تیری چوکھٹ پہ آ کے جھکتا تھا، اب وہ بیمار ہے، اب وہ بستر مرگ پہ ہے، اس کے بچوں کو سکون دو، اس کی بیوی کو سکون دو، اس کو شفا دو۔ مجھ پر رحم فرمائے، میرے بھائی ہے، میرا دل بڑا ہوا ہے، ان کو کرم کر دے، ان کو شفا دے دے، ان کو تندرستی دے دے، ان کے بچے بڑے پریشان ہیں، ان کے گھر والے بڑے پریشان ہیں، 50 سال تک سرکار آپ کی چوک کو چومتا رہا، آپ کے دربار کی دیواروں کو چومتا رہا، مولا سرکار رحم فرمائے، سرکار زمین جادر پر رحم فرمائے، میں آپ کا دربار کرتا ہوں، میں آپ کے دربار کا مراتی ہوں، میں آپ کے دربار کا کتا ہوں، مجھ پر معاف ہوئے، میری دعاؤں کو قبول فرما دے، میں دل کی گہرائیوں سے وہی جادر کے لیے دعا کرتا ہوں، رحم فرمائے، وہ ہوش میں آ جائے،
اس کے بیٹوں کو تسلی ہو جائے، اس کی گھر والی کو تسلی ہو جائے، اس کی بیٹیاں پریشان حال ہسپتال کبھی اوپر کبھی نیچے کاغذوں کی طرح پھر رہی ہے کہ ہمارا والد کو تسلی ہو جائے۔ سرکار آپ کی چوکٹ کو چومنے والا ہے، 50 سال تک تو یہاں پر آتا رہا ہے، آپ خادی کی محفل جماتا رہا ہے۔ سرکار رہ فرمائے صدقہ حسن حسین کا، صدقہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہ فرمائے۔ اس کو سنائیے اور ان سے پہلے ان مولویوں کو سنائیے جنہوں نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے مردوں کی عبادت کی طرف موڑ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ جو اس عقیدے پہ مرے، جو اس انداز پہ مرے، جو اس کام کرتے ہوئے اس کی زندگی ختم ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کی زندگی یہ بول بول کر سناتی ہو کہ اسے پریشانی آئے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی ڈھیریوں پہ گرنے والا تھا، یہ انسان جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو پیارے بھائی، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، جو حق ہے صرف ایک اللہ کا۔ جب بھی پکارا جائے گا ایک اللہ کو، اپنی درخواستیں رکھی جائیں گی تو ایک اللہ کے سامنے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله